نمبر 6، حدیث کا ادب کرنا۔ حدیث کا ادب اور احترام کرنا یہ چھٹی علامت ہے محبت کی۔ اگر ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس کے سامنے بیان ہوتی ہے اور وہ سن کر اس سے اعراض کرتا ہے، حدیث سن کر عمل نہیں کرتا، حدیث سن کر چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، چیں بجبیں ہوتا ہے، تو یہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر یہ دعوے میں سچا ہوتا، امام الانبیاء کا فرمان سنتا گردن کو جھکا دیتا۔ جب گردن نہیں جھک رہی، اتباع نہیں ہے، اس میں حدیث کا ادب نہیں ہے، یہ دعوے کے اندر جھوٹ بول رہا۔ دعوے میں سچا وہ ہوگا، زندگی کا مشکل سے مشکل موقع آ جائے، بڑے سے بڑا نقصان سامنے آ جائے، حضور کی حدیث سنے، مال اور دولت کو چھوڑ دے، نقصان برداشت کر دے، شریعت کے خلاف نہ چلے، دین کے خلاف نہ چلے۔ ایسا آدمی محبت میں سچا ہے۔ ہم تو دین پہ وہاں چلتے ہیں جہاں فائدہ نظر آتا ہے، جہاں کہیں نقصان نظر آتا ہے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ محبت میں وہ سچا جو ہر جگہ محبت کا دعویٰ میں سچا ہو۔ حضرات سلف کو حدیث سے کتنی محبت تھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ ان کے تفصیلی حالات قاضی ایاز مالکی نے ترتیب المدارک و تقریب المسالک میں لکھے۔ حدیث کا ایسا ادب اور احترام تھا، جب حدیث کا درس دینے کے لیے مسجد نبوی میں آتے، نیا لباس ہوتا، جبہ پہنا ہوتا، امامہ ہوتا، مسجد میں آتے خوشبو لگا کر آتے، تمام شاگرد دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے، پھر بڑے اہتمام کے ساتھ حدیث کا درس شروع ہوتا۔ خدا نہ خواستہ کوئی دائیں بائیں دیکھتا، دائیں بائیں متوجہ ہوتا، اپنے درس سے فوراً اٹھا دیتے، میں حضور کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں اور تم دائیں بائیں متوجہ ہو۔ زندگی میں حضور کا ادب اور احترام کتنا تھا۔ پوری زندگی مدینہ میں سواری پر سوار نہیں ہوئے، صرف اس وجہ سے کہ حضور مدینہ میں آرام فرما رہے، اگر میں سواری پہ سوار ہوا کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ حتی الامکان کوشش کرتے، بول و براز کے لیے مدینہ کے حدود سے باہر نکل جاتے۔ کسی نے کہا اتنی تکلیف کیوں کرتے ہو؟ کہا میری غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی، جن جگہوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہوں وہاں کہیں میرے بول و براز نہ لگ جائے۔ اس لیے زندگی بھر اہتمام مدینہ سے باہر جانے کا اہتمام کرتے تھے، حتی الامکان بول و براز میں۔ حضور سے تعلق اور محبت کتنی، ترتیب المدارک ہی میں واقعہ ہے۔ ایک دن حدیث کا درس دے رہے ہیں، سامنے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، دیگر تلامذہ بیٹھے ہیں۔ دوران درس امام مالک کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، ایک رنگ جاتا دوسرا رنگ آتا، لگ رہا تھا آپ بڑی تکلیف میں ہیں، لیکن آپ نے اظہار نہیں کیا، درس دیتے رہے، یہاں تک کہ درس جب مکمل ہوا اپنے شاگرد سے کہا دیکھو کوئی چیز ہے جو مسلسل مجھے کاٹ رہی ہے۔ جب انہوں نے آپ کی قمیص اٹھائی پیچھے سے تو دیکھا ایک بچھو تھا جس نے 17 جگہ پر ڈسا تھا، لیکن آپ نے زبان سے اف بھی نہیں کیا۔ بچھو نے 17 جگہ ڈسا تھا۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا حضور کی حدیث پڑھا رہا تھا، اپنی تکلیف کا اظہار کرتا، کہیں حضور کی حدیث کی بے ادبی نہ ہو جاتی۔ یہ لوگ تھے محبت میں سچے۔ آج تو نماز میں مکھی آ جائے، مچھر ہماری توجہ بکھر جاتی ہے۔ آج حدیث کا درس ہو رہا ہوتا ہے، 10 منٹ بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ درس ہو رہا ہوتا ہے، کئی موبائل میں لگیں، دائیں بائیں متوجہ ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم کا فرمان ہے، لیکن ایمان کتنا کمزور ہے، متوجہ نہیں۔ آج اگر کوئی سیاسی لیڈر بات کرنے آ جائے، ہر ایک آگے جاتا ہے ملنے کے لیے، مصافحے کے لیے، سیلفیاں بنانے کے لیے، گھنٹوں کا سفر طے کر کے اس کے قریب پہنچتا ہے، میں اس کی تقریر سننے آیا ہوں، حالانکہ ان کی زندگی میں نبوت کے اوصاف نہیں ہوتے، اور امام الانبیاء کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حضور کا درس ہو، حدیثیں بیان ہو، سننے کی توفیق نہ ہو، سمجھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں اللہ کی ناراضگی ہے۔ محبت کی علامت صحابہ کے سامنے یہی حضور کے فرمان بیان ہوتے، ایسے ادب سے بیٹھتے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے ہوں، کوئی حرکت بھی نہ کرتے، کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک علامت کیا ہے؟ حضور کی حدیث کا ادب ہو۔ اس لیے انسان کبھی بے ادبی نہ کرے معاذ اللہ، اور کبھی بھی حضور کی حدیث کو آزمائے نہیں، حضور کی حدیث کا مذاق نہ اڑائے۔ بس اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے انسان کو سزا دے دیتا ہے۔ ایک واقعہ امام نووی رحمہ اللہ نے بستان العارفین میں لکھا کہ ایک شخص تھا، اس نے حدیث سنی۔ اب یہ مشہور روایت ہے، جہاں سے فرشتے پر بچھاتے ہیں جہاں سے طالب علم گزر جائے، دین پڑھنے والے طلبہ جہاں سے گزرتے ہیں تو فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔
ایک بدبخت تھا، اس نے بوٹ پہنے اور ان کے نیچے نوکیلے قسم کی نوک لگا دی اور کہا جہاں سے طالب علم گزریں گے میں وہاں جا کر فرشتوں کے پروں کو توڑوں گا اور کاٹوں گا۔ طلبہ اور محدثین کی ایک جماعت گزری اور یہ آیا اور اس نے زور سے اپنا پاؤں مارا اسی جگہ پر جہاں طلبہ بیٹھے تھے، کہا میں فرشتوں کے پر توڑ رہا ہوں۔ جیسے اٹھا اللہ نے اس کی جسم کے اندر سے طاقت ختم کر دی، وہیں مفلوج ہو گیا، شل ہو گیا، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، اگلا قدم اٹھا نہ سکا، اللہ نے وہیں جسم کی طاقت سلب کر دی۔ کہ امام الانبیاء کی حدیث کا مذاق کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو حضور کی بے ادبی کرے اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے۔ ہاں ڈھیل دیتا ہے، یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے فرعون جیسوں کو 300 سال ڈھیل دی، تو آج کے گناہگار اور فاسق کو ڈھیل نہیں دے گا۔ ڈھیل رب ضرور دیتا ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ پھر بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو بہرحال حضور کی حدیث کا ادب ہو، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، جب بھی کوئی بات سامنے آئے انسان عمل کرے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ہی اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا، ایک محدث نے یہ حدیث بیان کی، مشہور روایت ہے، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ جب انسان اٹھے تو وہ اپنا ہاتھ پانی میں داخل نہ کرے یہاں تک کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، پھر وہ پانی میں اپنا ہاتھ داخل کرے، کہیں ایسا نہ ہو۔ مقصد یہ تھا حضور کا کہ اس نے رات کہاں گزاری ہے اس کو نہیں پتہ، یعنی رات کو اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگا، شرمگاہ پہ لگا، کسی نجس چیز پہ لگا تو اسے معلوم نہیں۔ اسے چاہیے ڈائریکٹ پانی میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے، کسی برتن سے پانی لے کر ہاتھ دھو لے، پھر وہ برتن میں اپنا ہاتھ داخل کرے۔ یہ حضور نے احتیاطاً فرمایا، یا آپ نے ایک ادب سکھایا۔ لیکن ایک بدبخت تھا، اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میرا ہاتھ رات کو کہاں گزارتا ہے، میرا ہاتھ رات کہاں گزارتا ہے مجھے معلوم ہے۔ مقصد تھا کہ میرا ہاتھ دبر میں گزارتا ہے، پخانے کی جگہ۔ حدیث کا مذاق کیا، جب یہ سویا صبح اٹھا تو اس کے اپنے دونوں ہاتھ کلائیوں تک اس کے پخانے کے راستے میں گھس چکے تھے، اور پھر یہ دونوں ہاتھ باہر نکلتے نہیں تھے۔ بڑی قوت لگائی، زور لگایا، یہ ہاتھ باہر نہ آئے۔ جہاں سے گزرتا لوگوں سے کہتا کھینچو، لوگ کھینچتے، ہاتھ باہر نہ آتے۔ اللہ نے موت تک اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، جہاں سے گزرتا اس کی یہ کیفیت ہوتی۔ تو بہرحال حضور کی حدیث جب بھی سامنے آئے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ خدا ناخواستہ عمل نہیں کر سکتے تو بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے، مذاق سے بچنا چاہیے۔ نمبر 7، حضور سے محبت کی 7ویں علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، آپ کی عزت کرنا، آپ کا ادب اور احترام کرنا، یہ 7ویں علامت ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، پھر حضور کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہر موقع پر ان کے دلوں میں حضور کی عظمت ہوتی ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، حضور پر ایمان لائیں، حضور کی تعظیم کریں۔ تو تعظیم کا تقاضا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب بھی انسان لے تو یوں کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضور کا تذکرہ جب بھی کرے درود شریف کے ساتھ کرے، اور جب بھی کوئی حضور کا نام لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، عظمت سے آپ کا ذکر کرے، بغیر درود کے بے ادبی کے ساتھ آپ کا تذکرہ نہ ہو۔ تو زندگی میں آپ سے محبت، آپ کی تعظیم اور توقیر، یہ انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ نمبر 8، کثرت ذکر۔ 8ویں علامت یہ ہے کہ آپ کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کریں۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، انسان کو دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے انسان کثرت سے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ دیکھیں ایک آدمی کو دنیا میں اگر کسی سے محبت ہے، عشق ہے، تو وہ بات بات میں اپنے معشوق کا، اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ کھانے میں کسی چیز سے محبت ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، لباس میں محبت ہے، ملبوسات میں، مشروبات میں، سواریوں میں، جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ۔ کسی سیاسی جماعت سے، لیڈر سے محبت، اس کا تذکرہ۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اس کی زبان پر ہمیشہ امام الانبیاء کا تذکرہ ہوگا۔ اگر اس کی زبان پہ حضور کا تذکرہ نہیں ہے، حضور سے، تو گویا یہ محبت میں جھوٹا ہے۔ محبت میں سچا ہوتا تو یہ زیادہ باتیں حضور کی کرتا، جہاں جاتا حضور کی حدیثیں سناتا۔
آپ کے اوصاف اور مناقب، آپ کا حسن و جمال، آپ کا اخلاق اور کردار، آپ کا بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ سلوک، آپ کی سیرت کے واقعات لوگوں کو سناتا تو یہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا۔ تو چونکہ اس کی زبان پہ حضور کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو محبت کی ایک علامت کیا ہے کہ حضور کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے محبت۔ حضور کی محبت کی 9ویں علامت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں سے محبت تھی انسان بھی ان چیزوں سے محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس جو پسند تھا وہ ہم بھی پسند کریں، آپ کو کھانے میں جو چیز پسند وہ ہم بھی پسند کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا تو میں نے دیکھا آپ کھانے میں سالن میں کدو کو تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ فرمایا اس دن کے بعد سے مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی۔ دیکھیں محبت ایک فطرتی چیز ہے۔ اب بعض سبزیوں سے، بعض پھلوں سے محبت ہر انسان کی جدا جدا ہے، ہر انسان کی طبیعت الگ الگ ہے، لیکن سچی محبت یہ ہوتی ہے محبوب کو جو پسند وہ مجھے بھی پسند۔ حضور کو کدو پسند تھے، ان کو بھی زندگی میں کدو پسند رہے۔ پھر جب بھی کھانا بناتے تو اکثر ایسا ہوتا کھانے میں کدو ضرور ڈالتے تھے کہ یہ حضور کو پسند ہے، مجھے بھی پسند ہے۔ تو محبت کی ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں زندگی میں پسند تھیں ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اپنی زندگی میں لائیں۔ حضور کو تہجد پسند تھی، قرآن کی تلاوت پسند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشراق پسند تھی، اوابین آپ کو پسند تھی، نوافل کا اہتمام پسند تھا، درگزر آپ کو پسند تھا، دشمنوں کو معاف کر دینا پسند تھا۔ یہ بھی ہماری زندگیوں میں آئے۔ نمبر 10، حضور کی جماعت سے محبت۔ حضور سے محبت ہے تو 10ویں علامت حضور کی جماعت یعنی جماعت صحابہ سے محبت ہو۔ صحابہ سے محبت، حضور سے محبت۔ صحابہ سے نفرت، معاذ اللہ حضور سے نفرت۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم بحبی، جس نے ان سے محبت کی اس نے گویا میری محبت کی وجہ سے محبت کی، ومن ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے انہیں اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ تو حضور کی یہ جماعت جس پر آپ نے 23 سال محنت کی، جس جماعت کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون كتب في قلوبهم الایمان وكلا وعد الله الحسنى والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ نے جا بجا ان کا تذکرہ کیا۔ تو صحابہ سے محبت، حضور سے محبت۔ اگر صحابہ سے معاذ اللہ نفرت اور بغض ہے گویا اسے حضور سے نفرت ہے۔